السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، صحت اور لمبی عمر دے، اور کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں ہورر سٹوریز ود وہاب۔ چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام نعمان ہے۔ میں ہمیشہ سے ہی اپنے آپ کو ایک احتیاط اور سمجھداری سے کام لینے والا سمجھتا تھا۔ چھوٹی سی بستی میں پلا بڑھا جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کا جانتا تھا۔ وہاں بہت سی کہانیاں سنی تھی کہ کیسے چھوٹی سی لاپرواہی بھی کس قدر بڑا نقصان کر سکتی ہے۔ جب نوکری کے لیے بڑے شہر شفٹ ہوا تو سمجھداری اور احتیاط کا رخ اپنے ساتھ لے آیا۔ میں ہمیشہ اپنے ارد گرد کا خیال رکھتا، کہیں زیادہ شور اور لوگوں سے بھرے ہوئے ہجوم والی جگہوں سے رات میں دور رہتا اور ہر وقت ہوشیار رہتا۔ لیکن یہ سب مجھے اس رات کے لیے تیار نہیں کر سکا جب مجھے ایک رائڈ شیئر لینی پڑی۔ آفس میں وہ دن کافی لمبا تھا جب آپ آفس میں کافی دیر تک کام کرتے ہو، وینڈنگ مشین سے سنیکس کھاتے ہو اور اسکرین کو تب تک گھورتے رہتے ہو جب تک آنکھوں میں جلن محسوس نہ ہو۔ جب فائنلی آفس سے نکلنے کا وقت آیا تو رات کافی ہو گئی تھی۔ اتنا تھکا تھا کہ پبلک ٹرانسپورٹ کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے ایک آن لائن ایپ سے رائڈ بک کی۔ ایپ نے مجھے ایک ڈرائیور کنیکٹ کیا جس کا نام احمد تھا۔ ریٹنگ ٹھیک تھی اور پروفائل پکچر ایک عام سی تھی، ایک میڈل ایجڈ آدمی کی، چھوٹے بال اور چشمہ لگائے ہوئے۔ گاڑی کے آنے کا وقت صرف 3 منٹ کا تھا، اس لیے میں نے آفس کے لوبی میں ہی انتظار کیا۔ جب ایپ نے نوٹیفائی کیا کہ ڈرائیور آ گیا ہے تو میں باہر نکلا۔ سلور کلر کی آلٹو فٹ پاتھ کے پاس کھڑی ہوئی تھی، لائسنس پلیٹ بھی میچ کر گئی، اور ڈرائیور نے ہاتھ ہلا کے اشارہ کیا۔ میں پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گیا، ہلکے سے سلام کیا۔ گاڑی میں ہلکی سی پرانی کافی کی بو تھی اور ریڈیو پر ہلکی سی میوزک چل رہی تھی۔ ڈرائیور نے پولائٹلی طور پر پوچھا، آپ کا دن کیسا رہا اور کیا اے سی ٹھیک ہے؟ میں نے چپ چاپ چھوٹی سی ہاں میں جواب دیا۔ اتنا تھکا تھا کہ بات کرنے کا من نہیں کر رہا تھا، صرف گھر جانا چاہتا تھا اور اس دن کو بھولنا چاہتا تھا۔ مجھے نہیں پتا چلا کہ رائڈ کو چلتے ہوئے کب 15 منٹ ہو گئے، لیکن کچھ عجیب لگنے لگا۔ ایپ نے ایک الگ روٹ دکھایا تھا لیکن احمد ایک سائیڈ اسٹریٹس پر لے گیا۔ میں نے پہلے سوچا کہ ٹریفک سے بچ رہا ہوگا، لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھے جگہ اجنبی لگنے لگی۔ شیشے سے باہر دیکھا لیکن اندھیرا تھا اور وہ جگہ کچھ زیادہ پہچاننے میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ شارٹ کٹ ہے کیا؟ میں نے احمد سے پوچھا۔ احمد نے بغیر میری طرف دیکھے جواب دیا، ہاں، اس راستے پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے، یہ راستے سے ویسے بھی ہم جلدی پہنچ جائیں گے۔ میں نے سر ہلایا لیکن بے چینی دل میں بڑھنے لگی۔ ایپ نے تو کنسٹرکشن کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، فون پر اپنا لوکیشن ٹریکر دیکھنے لگا۔ تب مجھے پتا چلا کہ ہماری کار کا ڈوٹ کسی روڈ پر نہیں بلکہ ایک خالی گرے ایریا میں دکھ رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ مجھے لگتا ہے ایپ کنفیوز ہو گیا ہے، میں نے ہنسی میں کہا احمد کو۔ احمد چپ رہا، اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر اور مضبوط ہو گئے۔ یہ تو میرے گھر کا راستہ نہیں لگتا، میں نے زیادہ زور سے کہا اس بار۔ میں نے ایک جگہ چھوٹی سی اسٹاپ لینی ہے اور اس جگہ سے جلدی ہی نکل جائیں گے، احمد نے کہا، لیکن اس کا لہجہ خوفناک تھا۔ یہاں سے واپس چلو، میں نے زور سے کہا۔ گاڑی رکی نہیں بلکہ ایک اور اندھیری گلی میں گھس گئی۔ گھبراہٹ میں سوچا کیا کروں، پولیس کو فون کروں یا چلتی گاڑی سے کود جاؤں؟ روکو گاڑی ورنہ پولیس کو بلا لوں گا۔ احمد نے گاڑی نہیں روکی بلکہ اور زیادہ تیز چلانے لگ گیا۔ میں نے زندگی بھر کا فیصلہ کر لیا۔ گاڑی کا لاک کھولا اور دروازے کو دھکا دیا اور روڈ پر کود گیا۔ زمین پر گرتے ہی ایک تیز درد کا جھٹکا لگا۔
لیکن گھبراہٹ کے زور پر میں فوراً کھڑا ہو گیا۔ میرے ہاتھوں اور پاؤں میں جلن ہو رہی تھی، لیکن میں اپنا فون مضبوطی سے پکڑ کے جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ میرے پیچھے سے ٹائرز کے رکنے کی آواز آئی اور تھوڑی دیر بعد ڈرائیور کا دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز بھی سنائی دی۔ احمد چیخ رہا تھا، لیکن مجھے اس کے الفاظ سمجھ نہیں آئے۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، میں صرف بھاگتا رہا، درختوں کے بیچ سے گزر کر دل سے صرف ایک دعا کر رہا تھا کہ وہ میرے پیچھا نہ کرے۔ ہر قدم پر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ابھی مجھے پکڑ لے گا۔ گھبراہٹ اور تھکان دونوں مل کے مجھے توڑ رہے تھے، لیکن ہر قدم زندگی اور موت کا فیصلہ لگ رہا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے جب میں نے اپنے فون سے ایمرجنسی نمبر ملایا۔ میں مصیبت میں ہوں، میں نے ہانپتی سانس کے ساتھ آپریٹر کو بتایا۔ مجھے میرا رائڈ شیئر ڈرائیور فالو کر رہا ہے۔ آپریٹر نے مجھے لائن پر رکھا اور مجھے تسلی دینے کی کوشش کی اور پوچھا کہ میری لوکیشن کیا ہے۔ تبھی میں نے اس کو اپنی لوکیشن بتائی۔ میں ایک گرے ہوئے درخت کے پیچھے جا کے چھپ گیا، اپنی سانس سنبھالتے ہوئے کان لگائے سنتا رہا کہ احمد کی کوئی آواز آئے۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، وہاں کی ہر ایک چیز بھیانک شکل کی لگ رہی تھی۔ آخر کار وہ جگہ خاموش تھی اور مجھے احمد کی آواز سنائی نہ دی۔ کتنا وقت گزر گیا مجھے یاد نہیں، ہر پل 1 گھنٹہ لگ رہا تھا۔ لیکن پھر دور سے پولیس کی ریڈ اور بلو لائٹ چمکتی نظر آئی۔ میرے دل نے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ پولیس کی ہیڈ لائٹس نے جنگل کے اندھیرے کو روشن کر دیا اور میں اپنی جگہ سے بھاگ کر ان کی طرف گیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میری آواز تو بالکل ہی بند ہونے والی تھی۔ پولیس نے مجھے سنبھالا، لیکن جب انہوں نے ایریا سرچ کیا تو نہ احمد ملا اور نہ اس کی کار کا کوئی نشان۔ اس رات میرے خواب خوف سے بھرے ہوئے تھے۔ اگلے دن میں نے رائڈ شیئر کمپنی سے کمپلین کی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جس ڈرائیور کا اکاؤنٹ مجھے اسائن کیا گیا تھا وہ احمد نہیں تھا۔ کسی نے میری رائڈ ریکویسٹ کو انٹرسیپٹ کیا اور اسی ماڈل کی کار لے کر مجھے پک کرنے آ گیا تھا۔ آج تک مجھے نہیں پتا کہ وہ شخص کیا چاہتا تھا، لیکن ایک بات مجھے ہمیشہ کے لیے سمجھ آ گئی۔ اب جب بھی میں کسی گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو ہر ڈیٹیل کو 2 بار چیک کرتا ہوں۔ کیا پتا کون کتنی اچھی پلاننگ کے ساتھ آپ کا انتظار کر رہا ہو۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میرے ساتھ ہوا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوری ہے تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں جو ای میل ہے اس پہ سینڈ کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے۔ اللہ حافظ۔